اور جس وقت سیکرٹری فائنینس اور ان لوگوں سے میں نے پوچھا, فائنینس منسٹر سے, میں نے پوچھا, اچھا, آمنے سامنے, اوکے, اور میں نے پوچھا, میں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں کہ 9 مہینے آپ کی 40% سے کم ہو گئی ہے, آخری سرمائی میں آپ کا کیا ہے کہ جی ہم نے ریلیزز کر دیا. میں نے کہا کیا ریلیزز کی ہیں, آپ اس کو زیادہ کر کیسے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کس کو آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے, قوم کو, ہم کو, کس طرح؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اور اچھا, منسٹری آف پلاننگ کا جو احسن اقبال کا اپنا محکمہ ہے جو یہ ترقیاتی بجٹ کو مانیٹر کرتا ہے اور چلاتا ہے, ان کا اپنا بجٹ پچھلے سال 19 ارب روپے کا تھا, جس پہ سے ان کا خرچہ صرف 4 ارب ہوا ہے, یعنی کہ 20% سے بھی کم. ان کا اپنا منسٹری آف پلاننگ کا. تو یہ بندہ جو ہے یہ اپنے آپ کو اڑان پاکستان تو گیا کریش, وہ تو ختم ہو گیا نا. اڑان پاکستان کے بارے میں پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ بڑا اڑان پاکستان لائیں گے اور تو یہ کریں گے, تو کدھر اڑا وہ؟ تو ایک ختم ہو گئی چیز. کیسے ختم ہوگی؟ سمجھاؤ نا, سانو ایجوکیٹ کرو. اڑان پاکستان میں جو وہ کہتے تھے جی ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے, ان میں سے ایک چیز وہ پوری نہیں کر سکتے. اڑان پاکستان ان سے پوچھیں نا حکومت والوں کو, میں تو ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں, ان سے پوچھیں. نہیں چلیں, آپ اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, آپ یہ بتا دینا کہ کیا نہیں ہوا. اس پہ ان کا کوئی بھی چیز اڑان پاکستان کی نہیں کی, ان کے ویریبلز نہیں آئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ میں جو PSDP کا انہوں نے کیا ہے, خیبر پختونخوا, کیونکہ خیبر پختونخوا نے آپ قومی آہنگی کی بات کریں نا, تو آپ کا جناب والا پورے 1000 ارب روپے کا انہوں نے یا بجٹ رکھا ہے ترقیاتی. اس میں سے خیبر پختونخوا کا پتہ ہے کتنا حصہ ہے؟ 55 کروڑ روپیہ. دیٹس اٹ, 55 کروڑ روپیہ. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو KPK نے میسو ووٹ دیا, باقی ملک نے دیا, پر یہاں پہ اس وقت ہماری حکومت ہے صرف 55 کروڑ روپے کا انہوں نے رکھا ہے فیڈرل PSDP میں. میں نہیں کہہ رہا, آپ کے دستاویزات کہہ رہے ہیں. یہ اس وقت کے حالات ہیں. لہٰذا آپ کا ترقیاتی بجٹ جو ملک کو چلاتا ہے, جو چیز ہوتی ہے, نہ پچھلے سال انہوں نے اس کو چلایا, نہ اگلے اس مالی سال کا جو انہوں نے ابھی پاس کی ہے. یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اٹ از اے مراج ہوتا ہے آپ کا, کہ ایک دھند ہوتی ہے, بس یہ وہی ہوگا. پیپلز پارٹی جو تھی وہ کہہ رہی تھی جناب ہم بجٹ سے بائیک آؤٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ان سو مینی ورڈز دے سیڈ بالکل یہ کہا تھا, اینڈ وہ بائیک آؤٹ نہیں ہوا. کیوں؟ آصف علی زرداری وہ مسٹر 10% سے کہلاتا ہے, اس کا نام مشہور ہے, اور لہٰذا وہ اپنا ریٹ سیٹ کر رہا تھا مسلم لیگ نون اور ان دوسری پارٹیوں کے ساتھ, اس ہائبرڈ رجیم کے ساتھ اپنا ریٹ جیک اپ کر رہا تھا. آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ, اگر آپ لوگ جب الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد جناب اگر ان کے ساتھ حکومت بنا لیتے تو ان کے خلاف آج بھی ان کی یہی اسٹیٹمنٹ ہوتی جو ابھی آپ دے رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ میرے پاس فائل میں موجود ہے ان کا جناب والا, جس وقت آپ کا چولستان کنالز کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی میں پریس کانفرنسز کی. 8 جولائی 2024 کو آصف علی زرداری نے گرین انیشیٹو کے نام سے میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں. میرے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں, میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. میں نے پریس میں بار میں نے کہا, اس نے الاؤ کیا کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ چولستان کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ شور مچایا. میں اس پہ ہی آ رہا ہوں, اس پہ جناب انہوں نے الاؤ کیا, ہم نے شور مچایا. ہمارے حلیم عادل شیخ صاحب نے کراچی, ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے, GDA نے, سندھ بچاؤ تحریک نے اس چیز کو اٹھایا. تب جا کے اپنا پیپلز پارٹی کو ہوش آئی کہ زمین کتنی گرم ہو چکی ہے, اور لہٰذا وہ پھر ڈنڈی مار رہے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے ایکسٹریکٹ کریں, اور وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہر چیز میں. اچھا, ایک آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بار بار. ان کو میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا, میں نے بلاول کو اور ان کی سپیچز میں نے کہا ان کو سکیزوفرینیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے, ایک مرض ہے, اس میں انسان کبھی تولا کبھی معاش, اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھے یا گورنمنٹ میں بیٹھے, اپنا ریٹ ہی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا کوئی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بار بار آتی ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ از دس بجٹ بائی دا بینکس, آف دا بینکر, فار دا بینکر. بالکل, یہ میری واٹ از دس اسٹیٹمنٹ؟ ایک تو یہ مجھے بتائیں گے آپ, اور دوسرا آپ یہ بار بار یہ یوز کر رہے ہیں ورڈ کہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ. یہ دونوں چیزوں پہ مجھے آپ کا جواب چاہیے. میں ذرا ایک بریک لے لوں. بریک پہ جانے سے پہلے عمر صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے جو آپ فلور پہ بار بار دے رہے ہیں, دس بجٹ از بائی دا بینکس, آف دا بینکر, فار دا بینکرز. جی بہت شکریہ ران صاحب, بریک سے جانے سے پہلے آپ نے کیا تھا. یہ آپ کا 2025-26 کا بجٹ ہے, یہ دیکھ لیں, اور یہ آپ کا آ گیا 2024-25 کا.
اس پہ ایک لائن ہوتی ہے کہ آپ کا بجٹ خسارہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ فائنینس کی در سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بجٹ خسارہ اس سال جو آپ کا ہے 25-26 کا یہ تقریباً آپ کا آ جاتا ہے جناب 6,501 ارب روپیہ 6500 ارب روپیہ. ٹھیک. اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کہاں سے قرضے لیتے ہیں؟ یا آپ کا اوورال آپ کا باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی یا آپ لوکل بینک سے کریں گے یا بیرون ملک کریں گے؟ اس میں جناب والا یہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ تقریباً آپ کا نیٹ ڈومیسٹک فائنینسنگ تقریباً آپ کی آئے گی 6,309 ارب روپیہ. یعنی کہ 97% آپ کا بجٹ جو ہے وہ آپ کا مقامی بینکوں سے آپ اس کو فائنینس کریں گے. مقامی بینکوں سے 97%. اچھا. یہی فگر پچھلے سال جناب والا آپ کا جو خسارہ تھا 8,500 ارب کا تھا. اور یہ جو آپ کا فائنینس کیا تھا آپ نے کیا کہتے ہیں نیٹ ڈومیسٹک فائنینسنگ یہ 7,803 ارب روپے کا تھا. تقریباً 92% پچھلے سال تھا. اس سال 97% ہے. یہ میری کتابیں ہری پور سے میں نے نہیں چھپائی ہیں, یہ پاکستان کی منسٹری آف فائنینس نے چھپائی ہیں. اس پہ آپ ٹریک دیکھیں, پچھلے سال 92% آپ بینکوں سے اٹھا رہے ہیں, مقامی بینکوں سے. اس سال 97%. بینکس آپ کے جو بڑے بینکس ہیں تقریباً 4-5 بینکس, ان کے مالکان یہ قرضہ اٹھا کے دیں گے حکومت پاکستان کو. آپ کا وزیر خزانہ کیا ہے؟ بینکر ہے نا. ایک بڑے بینک کا پریزیڈنٹ رہا ہے, جے پی مورگن سے آیا. ٹھیک ہے. ادھر بھی رہتے ہیں. ادھر بھی رہے. اچھے بینکر ہوں گے, پر مطلب آپ بینکوں کو ہی نواز رہے ہیں نا. آپ کے بینک کے مالکان جو ہیں وہ ارب پتی نہیں کھرب پتی بن جائیں گے. آپ اس پہ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6,500 ارب روپے جو حکومت پاکستان کو یہ قرضہ دیں گے تو ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے. بیٹھے بٹھائے نہ انہوں نے کسی بزنس کو رسک انالیسس کرنا ہے, نہ اس کا رسک لینا ہے. حکومت پاکستان کو وہ قرضہ دیں گے, 100% ان کا سیکیور ہے. جو مرضی ہو جائے حکومت ان کو وہ قرضہ واپس کر کے دے گی اور اچھے سود کے اچھے ریٹ پہ دے گی. کتنا سود ہوتا ہے؟ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے 13%, 14%. حکومت بھی وہی دیتی ہے. وہی انٹرسٹ ریٹ آپ کو ہوتا ہے. مزے ہو گئے نا. آپ کی تو ایک نوٹ چھاپنے والی مشین ہے. اچھا, یہ جب قرضہ اٹھا کے بینکوں میں جائے گا تو اس کا ہوگا کیا؟ بینکوں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ آپ جائیں گے کاروبار چلانے کے لیے, بنانے کے لیے. آپ کا چینل یا کوئی اور انڈسٹری جائے گی بینک کے پاس کہ جی ہمیں قرضہ چاہیے اپنا کاروبار چلانے کے لیے. وہ کہیں گے جاؤ چھٹی کرو, ہمارے پاس قرضہ دینے کے لیے نہیں ہے. تمہاری رسک انالیسس, تمہارا رسک ہم لوگ کیوں اپنے ذمہ لیں؟ ہمیں تو لاٹری ہماری نکلی ہوئی ہے. لہٰذا یہ بجٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بائی دا بینکرز, آف دا بینکرز, فار دا بینکرز. یہ بجٹ بینکرز نے بنایا ہے, بینکرز کے لیے ہی ہے اور بینکرز کا ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.